اسلام میں سب سے بڑی عالمہ کا درجہ کس کو حاصل ہے؟ اسلام میں ذات الناطقین کا لقب کس کو ملا؟ کون سی صحابیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے ہمیشہ تیار رہتی تھیں؟ اور یہ سب اور اس کے علاوہ بہت سے سوالوں کے جوابات آج آپ کو اس ویڈیو میں ملنے جا رہے ہیں۔ ناظرین، آپ نے صحابی رسول کے تو بہت سے قصے سن رکھے ہوں گے، لیکن آج اس ویڈیو میں صحابیات رسول کے آپ کو قصے سناتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین صحابیات کی خدمات اور قربانیاں، یہ ہے آج کے ہماری ویڈیو کا موضوع۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے ان عظیم خواتین صحابیات کے بارے میں جنہوں نے اسلام کی سربلندی کے لیے بے مثال قربانیاں دی اور ناقابل فراموش خدمات انجام دیں۔ یہ وہ عظیم خواتین ہیں جنہوں نے ایمان کی راہ میں صبر، استقامت، ہمت اور اصرار کی لازوال مثالیں قائم کی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، اسلام کی پہلی سپورٹ۔ ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ پہلی شخصیت تھیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لایا، ان کی مالی اور جذباتی مدد کی اور اسلام کو ابتدائی دنوں میں ایک مضبوط سہارا دیا۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خدیجہ جیسی عورت مجھے نہ ملی۔ جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا تو انہوں نے مجھ پر ایمان لایا، اور جب لوگوں نے مجھے چھوڑ دیا تو انہوں نے میری مدد کی۔ ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تو آپ انتہائی گھبرا گئے۔ اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو تسلی دی، آپ کی ہمت بڑھائی اور فرمایا، اللہ کبھی آپ کو رسوا نہیں کرے گا، کیونکہ آپ صلح رحمی کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں، کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں اور حاجت مندوں کی مدد کرتے ہیں۔ اسی طرح حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ، پہلی شہید اسلام۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر آتا ہے تو ہمارے دلوں میں ایک عجیب سی عقیدت جاگتی ہے۔ یہ وہ بہادر خاتون تھیں جنہوں نے اسلام کی خاطر اپنی جان قربان کی اور شہادت کا اعلیٰ مقام پایا۔ ان کا صبر اور استقامت ہمیں اس بات کا درس دیتا ہے کہ ایمان کی راہ میں مشکلات آتی ہیں، لیکن صبر کرنے والوں کا اجر بے مثال ہے۔ انہیں مکہ کے کفار نے بدترین ظلم و ستم کا نشانہ بنایا، لیکن ان کی زبان سے کلمہ حق کے سوا کچھ نہ نکلا۔ بالآخر ابو جہل نے ان کو شہید کر دیا اور یوں وہ اسلام کی پہلی شہید عظیم مقام پا گئیں۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، علم اور حکمت کی روشنی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اسلام کی سب سے بڑی عالمہ کا درجہ حاصل ہے۔ ان سے ہزاروں احادیث روایت کی گئیں اور دین کے کئی اہم مسائل میں ان کی رہنمائی آج بھی مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عائشہ کی فضیلت دیگر خواتین پر ایسے ہے جیسے زرید کی فضیلت دیگر کھانوں پر ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے علم کا یہ عالم تھا کہ بڑے بڑے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم بھی ان سے فقہی مسائل میں رہنمائی لیتے تھے۔ آپ نے اسلام کے علم کے محفوظ رکھنے میں بے مثال کردار ادا کیا۔ اسی طرح حضرت عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ، بہادری کی زندہ مثال۔ جب جنگ احد میں مسلمانوں کو مشکلات کا سامنا تھا تو حضرت عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع کیا۔ ان کی بہادری اور جرأت کو دیکھ کر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بھی میں نے پیچھے دیکھا عمارہ کو اپنی حفاظت کرتے پایا۔ ایک موقع پر جب دشمن نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کرنے کی کوشش کی تو حضرت عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تلوار اٹھا کر دشمن کو روک دیا اور خود شدید زخمی ہو گئیں۔ ان کی اس قربانی کو تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، صبر اور قربانی کی علامت۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ زندگی، صبر، محبت اور قربانی کا حسین امتزاج ہے۔ آپ نے اپنے والد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر مشکل وقت میں ساتھ دیا اور اپنی سادہ زندگی سے امت کو صبر اور قناعت کا درس دیا۔ ایک بار جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے تو کفار نے آپ پر اونٹ کی اوجری ڈال دی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتی ہوئی آئیں، آپ کو صاف کیا اور رو کر دعا کرنے لگیں۔ یہ واقعہ ان کی بے پناہ محبت اور وفا کی مثال ہے۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عقل و دانش کا نمونہ۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دانش مندی اور مشورے کی اہمیت ہمیں صلح حدیبیہ کے موقع پر نظر آتی ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مشورے پر عمل کیا اور مسلمانوں کو ایک بڑی آزمائش سے نکالنے کا راستہ ملا۔ ان کا تدبر اور حکمت آج بھی ہمارے لیے ایک مثال ہے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب مسلمانوں نے قربانی کرنے سے گریز کیا تو حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا
کہ آپ خود قربانی کر دیں، جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی تمام صحابہ نے بھی آپ کی پیروی کی۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو صلح اور قربانی کی داستان ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت فرمائی تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر غار سور میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق کے لیے کھانا لے جایا کرتی تھیں۔ انہیں ذات الناطقین کا لقب ملا کیونکہ انہوں نے اپنے کمر بند کو پھاڑ کر دو حصے کیے، ایک سے کھانا باندھا اور دوسرے سے پانی، تاکہ ہجرت کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق کا رسد پہنچا سکیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صبر اور وفا کی علامت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شوہر کے اسلام قبول نہ کرنے کے باوجود صبر اور وفا کی ایک اور لازوال مثال قائم کی۔ ان کی زندگی ہمیں صبر اور اللہ پر بھروسہ کرنے کا درس دیتی ہے۔ جب آپ کا شوہر اسلام قبول نہیں کرتا تھا تو آپ نے صبر کیا اور اللہ کے دین پر قائم رہی۔ ہجرت کے موقع پر ان پر حملہ ہوا اور آپ زخمی ہو گئے، لیکن آپ نے صبر اور استقامت کا مظاہرہ کیا۔ یہ خواتین صحابیات ہماری تاریخ کی وہ روشن ستارے ہیں جن کی قربانیاں اور خدمات رہتی دنیا تک مسلمانوں کے لیے مشعل راہ رہیں گی۔ ان کی زندگی سے ہمیں صبر، قربانی، علم کی طلب اور دین کی خدمت کا سبق ملتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان عظیم خواتین کے نقش قدم پر چلیں، علم حاصل کریں، دنیا کی خدمت کریں اور قربانی و استقامت کا مظاہرہ کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی ان عظیم ہستیوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ جزاکم اللہ خیر۔